کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے علم الصرف کا سبق نمبر 7 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے امر کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اس کے اندر امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ اور اس کے تعلق سے بحث پیش کریں گے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں امر حاضر معروف بنانے کا خاص قاعدہ۔ خاص قاعدہ یہ ہے کہ مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو، اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم اور تدعو سے ذا۔ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مضارع حاضر معروف تا گرا دینے کے بعد، یہاں تھا تعلم حاضر معروف کا صیغہ باب تفعیل سے ہے، یہاں پر اس کو علامت مضارع جو تھی اس کو حذف کر دیا۔ اب دیکھا اس کے بعد کہ پہلا حرف متحرک ہے، عین متحرک ہے، تو لاسٹ میں جو میم تھا صرف اس کو ساکن کر دیا تو بن گیا علم۔ اسی طرح تدعو سے دا، یہاں پر تا علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد پہلا حرف متحرک ہے اور پھر لاسٹ کو پھر ساکن کر دیا تو بن گیا دا۔ فرماتے ہیں اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تقی سے قی۔ یہاں وقع یقی سے قی، تقی یہ فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں علامت مضارع تا ہے اور آخر میں حرف علت یا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ امر کے اندر جو ہے علامت مضارع بھی گر جاتی ہے اور آخر میں حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے، تو صرف ایک حرف بچا قی جو کہ امر ہے، قی یعنی تو بچ۔ تقی سے قی، یہاں آخر میں حرف علت ہی وہ بھی گر گئی اور علامت مضارع بھی حذف ہو گئی۔ یہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک ہو، اور اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو، اور اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تسمع سے اسما اور تضرب سے اضرب۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ علامت مضارع تا ہے اور یہاں پر بھی تا ہے، یہ مضارع کے دونوں کلمے ہیں اور یہ امر ہے۔ اب یہاں پر علامت مضارع یہاں سے دور کیے تا کو، تو اس کے بعد دیکھا تو جو ہے یہ ساکن ہے، مضارع کو دور کرنے کا ساکن ہے یہاں پر سین۔ تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے عین کلمہ، عین کلمہ جو ہے وہ میم ہے۔ اب عین کلمہ یہ میم ہے، مفتوح ہے اس مثال میں، اور تضرب سے اضرب، یہاں پر تضرب علامت مضارع کو حذف کیے، اس کے بعد دیکھا کہ پہلا حرف ساکن ہے، تو عین کلمے کو دیکھے، جو عین کلمہ جو ہے را ہے، دیکھا یہاں پر عین کلمہ کیا ہے، مکسور ہے۔ تو پہلی مثال میں عین کلمہ میم جو ہے مفتوح ہے، اور دوسری مثال میں عین کلمہ جو را ہے یہ مکسور ہے، اور آخر میں حرف علت ان کے ہے ہی نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کیا کہا انہوں نے، اگر عین کلمہ مفتوح ہو جیسے تسمعو میں، یا مکسور ہو جیسے تضرب میں، تو ایسی صورت میں حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو، چاہے مفتوح عین کلمہ چاہے مکسور ہو تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو، جیسے آپ دیکھیں تسمعو سے اسما، حمزہ وصل مکسور یہاں شروع میں لگا دیا گیا۔
اور تضرب سے اضرب یہاں پر بھی حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں ہے۔ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، تو یہاں اس میں حرف علت نہیں ہے، مثال پیش کر رہے ہیں جیسے ترمی سے ارمی، یہاں پر دیکھیں کہ وہی ہے کہ عین کلمہ ہے، یہاں پر بھی اس کا مکسور، تو حمزہ وصل مکسور لائے، لیکن یہاں آخر میں حرف علت تھی ترمی میں، تو یہ حرف علت گر گئی، بچا ارمی۔ تخشا سے اخشا، یہاں پر بھی جو ہے حمزہ وصل مکسور اس کے شروع میں لیا ہے، اور جو ہے آخر میں جو حرف علت الف تھا وہ گر گیا، صرف اخشا بچا۔ یہاں عین کلمہ مکسور تھا کیونکہ اصل تخشا۔ اب آگے آ جائیں، خشیہ یخشا، سمیع یسمع سے ہے تو عین کلمہ مفتوح ہے اس کا۔ اب آ جائیں عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح، اس کو دیکھیں گے کہ عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لائیں گے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو، اور اگر حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو۔ عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تنصرو سے انصر، یہاں تنصرو ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد پہلا حرف جو ہے نون ساکن ہے، اور عین کلمہ جو ہے صاد یہ مضموم ہے، لہذا حمزہ وصل مضموم شروع میں لے آئے اور آخر میں ساکن کر دیے، تو تنصرو سے انصر بن گیا۔ یہاں عین کلمہ مضموم ہے، شروع میں حمزہ وصل مضموم لے آئے اور آخر کو ساکن کر دیے، اور حرف علت نہیں ہے، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو، یہاں دیکھیں تدعو سے ادعو، یہاں پر علامت مضارع حذف کرنے اور پہلا حرف ساکن ہے، تو دیکھا کہ عین کلمہ یہاں کیا ہے، مضموم ہے، تو لہذا حمزہ وصل مضموم اس کے شروع میں لے آئے اور ادو، اور حرف علت آخر سے گر گیا جو واو تھا، اور یہ عام طور پر جب صحیح ہو کلمہ تو وہاں پر حرف آخر میں جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، جیسے تنصر سے انصر، لیکن جب حرف علت گرائیں گے تو صرف حرف علت گرے گا اور لاسٹ میں ساکن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر حرف علت گرانے کے بعد بھی اس عین کلمے کو ساکن کر دیں تو ایسی صورت میں دال بھی ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہو جائے گا، تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا۔ یہاں سے ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، فائدہ نمبر 1، امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، جیسے اضربنا وغیرہ، جمع مؤنث غائب اور حاضر میں نون باقی رہتا ہے، امر میں نون جمع مؤنث باقی رہتا ہے اور نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے، نون اعرابی جیسے اضربا اضربو یہاں سب میں گرا دیا گیا۔ فائدہ نمبر 2، نون ثقیلہ اور خفیفہ جس طرح مضارع میں آتا ہے امر میں بھی آتا ہے، دونوں کے اندر آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے نون ثقیلہ خفیفہ، امر میں بھی آتا ہے، لیکن اس میں لام تاکید نہیں آتا، یعنی امر کے اندر لام تاکید نہیں آتا، لام تاکید جو ہے وہ صرف مضارع کے ساتھ آتا ہے، بلکہ اس میں کیا آتا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 3، فائدہ نمبر 3، لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہیں ضرور، لام تاکید جیسے لیفعلن میں جو ہے وہ لام تاکید ہے اور اس کے معنی ہے ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ، لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد، تو فرق یہ ہے کہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اس کے معنی ہے ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے چاہیے کہ۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں فائدہ نمبر 4، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائیں، حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائیں اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہیں، تو حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائیں اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں آئے، جیسے کہ فَطْلُب، یہاں جو ہے اس کے فا کے بعد جو حمزہ ہے وہ یہ حمزہ وصل ہے، اور یہ دیکھیے پہلے حرف سے ملا ہوا ہے، یہ پہلے حرف سے ملا ہوا ہے، اور اس صورت میں یہاں پر جب ملا کے پڑھیں گے تو فَطْلُب پڑھیں گے، لکھنے میں تو آیا لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے، تو حمزہ وصل مضموم، حمزہ وصل وہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جائیں
اور پڑھنے میں آئے نہ آئے مگر لکھنے میں آئے، جسے فتلب۔ اسی طرح مطلب، یہاں دیکھیں پہلا حرف جو ہے اس سے میم سے مل گیا، لیکن یہاں پر کیا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے لیکن لکھنے میں یہاں پر موجود ہے مطلب۔ اور حمزہ جو قطعی ہوتا ہے وہ لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں، جیسے ربو کا اکرم۔ اب اس کے بعد آ جائیں، یہ تو ہماری ہو گئی سبق ہو گیا، اب اس کے بعد آئیے تمرین ہے کچھ، اس تمرین کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تمرین میں آ جائیں، سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے اسمع اکتب اور اجتنب سے امر کی پوری گردان کرو۔ اسمع سے گردان امر کی اوپر سے آپ کریں تو بنے گی اس کی گردان چونکہ معروف غائب سب لینا ہے تو ہم صرف ایک گردان امر حاضر معروف کی کر دیتے ہیں۔ پڑھیں گے لے یسمع لیسمع لیسمعو لتسمع لتسمع لیسمعنا۔ اب پھر آگا اسمع اسمع اسمعو اسمعی اسمع اسمعنا لاسمع لنسمع۔ اس کے بعد اکتب، اب اکتب سے کریں گے لیکتب لیکتبا لیکتبو لتکتب لتکتبا لیکتبنا۔ اکتب اکتبا اکتبو اکتبی اکتبا اکتبنا لاکتب لنکتب۔ اس کے بعد اجتنب اجتنب لیجتنب لیجتنبا لیجتنبو لتجتنب لتجتنبا لیجتنبنا۔ پھر اجتنب اجتنبا اجتنبو اجتنبی اجتنبا اجتنبنا لے اجتنب لنجتنب۔ یہ گردان ہوئی امر حاضر معروف کی، ہم نے صرف ایک گردان پیش کر دی، باقی گردان آپ اسی کی روشنی میں دیکھ لینا۔ سوال نمبر 2 ہے لام تاکید اور لام امر میں کیا فرق ہے؟ لام تاکید اور لام امر میں فرق یہ ہے کہ لام تاکید مفتوح ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور، اور لام امر مکسور ہوتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 3 ہے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ بیان کرو۔ تو امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یوں آپ نے پڑھ لیا پیچھے کہ علامت مضارع حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو گرا دینے کے بعد اگر پہلا حرف متحرک ہو تو آخر سے ساکن کر دو اگر حرف علت نہ ہو، جیسے تعلم سے علم اور تدعو سے ذا۔ اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تقی سے قی۔ اور اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہتا ہے تو عین کلمہ کو دیکھو، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور تو حمزہ وصل مکسور شروع میں لگا دو۔ اور اگر حرف علت نہ ہو جیسے تسمع سے اسمع اور تضرب سے اضرب۔ اور اگر حرف علت ہو تو گرا دو، جیسے ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لگا دو، اگر حرف علت نہ ہو جیسے تنصر سے انصر، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے تدعو سے ادعو۔ اس کے بعد اب یہاں پر آ جائیں، فرماتے ہیں حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ حمزہ وصل کہتے ہیں وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے حرف سے مل جاتا ہے۔ حمزہ وصل وہ حمزہ جو اپنے پہلے حرف سے مل جائے اور پڑھنے میں نہ آئے مگر لکھنے میں باقی رہے۔ اس کے بعد ہے فقرات ذیل کے معنی بیان کرو۔ یہاں پر جملے ہیں اور ان کے کچھ معنی آپ کو پیش کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جائیے لیکتبو۔ لیکتبو چاہیے کہ لکھیں وہ سب مرد۔ اترکو تم سب مرد چھوڑو۔ لتعلمن چاہیے کہ ضرور جانے وہ ایک عورت۔ امنعن امنعن ضرور روک تو ایک عورت، مؤنث حاضر۔ لأکتبن واحد متکلم چاہیے کہ ضرور لکھوں میں ایک مرد۔ اعلموا تم جان لو، جمع مذکر حاضر۔ لیمنعن لیمنعن چاہیے کہ ضرور روکے وہ ایک مرد ہے،
واحد مذکر غائب. اترک نان نے، ضرور چھوڑو تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر. لیسمعنان نے، چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب عورتیں. لتترکو، چاہیے کہ تم سب مرد چھوڑے جاؤ، جمع مذکر حاضر مجہول. اب آئیے یہاں پر ذیل کے جملوں کو عربی میں ادا کرو. سب سے پہلا جو جملہ ہے، تم لوگ لکھو. اکتبو، تم لوگ لکھو. اکتبو، تم لوگ ضرور لکھو. تم لوگ ضرور لکھو. اکتبن، اکتبن، چاہیے کہ تم دو مرد ضرور روکو. اب یہ ہوگا تم دو مرد ضرور روکو. امنعان نے، امنعان نے، تو ایک عورت چھوڑ. اترکی، اترکی، اس کے بعد ہے چاہیے کہ وہ عورتیں سنیں. چاہیے کہ وہ عورتیں سنیں، چاہیے کہ وہ دو عورتیں سنیں. لتسمعا، لتسمعا، چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں، چاہیے کہ ہم ضرور چھوڑیں. لنترکن، 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 تم دو سب عورتیں سنو، تم سب عورتیں سنو. اسمعنا، تم سب عورتیں سنو. اس کے بعد ہے تم سب عورتیں ضرور سنو، تم سب عورتیں ضرور سنو. اسمعنان نے، اسمعنان نے، تو ایک مرد روک، تو ایک مرد روک. امنع، امنع، تو ایک مرد روک. امنع. اس کے بعد چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں. لیمنعن، لیمنعن، چاہیے کہ وہ سب مرد ضرور روکیں. لیمنعن. آگے ہے چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. اجتنبنان نے، اجتنبنان نے، اجتنبنان نے، سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. تو یہ ہو گیا ہمارا سبق. چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک جملہ دیا تھا، یہ ہے تثنیہ واحد مؤنث حاضر جمع مؤنث حاضر. تو یہ تھا چاہے وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. تو اب یہاں لائیں گے جمع مؤنث غائب. لیجتنبنان نے، چاہیے کہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. لیجتنبنان نے، یہ ہوگا. اور وہاں پر جو ہوگا اجتنبنان نے ہم پڑھیں گے تو ہو جائے گا ضرور ضرور صبر کریں تم سب عورتیں. تو یہ اس طرح کا آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مکمل ہو گیا. امر کا بیان آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. تو یہاں اس کے اندر یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جملہ وہ سب عورتیں ضرور پرہیز کریں. لیجتنبنان نے. تو آج کا سبق جو ہمارا سبق نمبر 7 تھا، علم الصرف کا امر کا بیان آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. کیسا لگا ضرور بتائیں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے میں برکت عطا فرمائیں.